جزا اور سزا عقل کی کسوٹی پر۔ اگر کائنات محض ایک حادثہ ہوتی، اگر انسان کا وجود صرف کیمیائی تعاملات کا نتیجہ ہوتا، تو پھر اخلاق، انصاف، ذمہ داری اور جواب دہی جیسے تصورات محض فریب ہوتے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر دور میں جزا اور سزا کو ایک لازمی اصول مانتا آیا ہے۔ یہ مذہبی ایجاد نہیں بلکہ عقلی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں جو سزا کے بغیر نظام چلا سکے۔ قانون، عدالت، پولیس اور جیل، یہ سب اس بات کا اعتراف ہیں کہ انسان آزاد نہیں بلکہ جواب دہ ہے۔ اگر انسان واقعی غیر ذمہ دار حیوان ہوتا تو نہ قانون بنتا، نہ جرم کہلاتا، نہ انصاف کا مطالبہ ہوتا۔ ملحد یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ مگر عقل سوال کرتی ہے، وہ ظالم جو طاقتور تھا بچ نکلا، اس کا حساب کہاں؟ وہ مظلوم جو دب گیا مر گیا، اس کا انصاف کہاں؟ وہ سچ جو دبا دیا گیا، اس کی قیمت کس نے ادا کی؟ اگر یہ سب یوں ہی ختم ہو گیا تو پھر انصاف محض ایک خواب ہے، حقیقت نہیں۔ انسان کے اندر موجود ضمیر بھی عدالت ہے۔ جب کوئی دیکھے بغیر برائی کرتا ہے اور پھر بے چین رہتا ہے تو سوال یہ ہے، یہ بے چینی کہاں سے آئی؟ کون سا قانون اس کے اندر بول رہا ہے؟ یہ ضمیر اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان محض مادہ نہیں بلکہ اخلاقی شعور رکھتا ہے، اور اخلاق بغیر جواب دہی کے بے معنی ہے۔ یہ کہنا کہ نیکی اس لیے کرو کہ معاشرہ چلے عقلاً ناکافی ہے، کیونکہ اگر فائدہ برائی میں ہو، طاقت میرے پاس ہو اور پکڑے جانے کا خوف نہ ہو تو پھر نیکی کی کوئی عقلی مجبوری باقی نہیں رہتی۔ جزا اور سزا کا انکار دراصل انصاف کے انکار کے مترادف ہے، اور انصاف کے بغیر کائنات ایک بے معنی تماشا بن جاتی ہے۔ مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہر سزا اسی دنیا میں ملے گی، بلکہ یہ کہتا ہے کہ ایک اعلیٰ عدالت موجود ہے جہاں طاقت کام نہیں آئے گی، سفارش نہیں چلے گی اور کوئی جرم دبایا نہیں جا سکے گا۔ یہ تصور جذباتی نہیں بلکہ عقل کا تقاضا ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے مکمل انصاف نامکمل دنیا میں ممکن نہیں۔ لہذا ایک بات از موت جواب دہی نہ صرف مذہبی عقیدہ ہے بلکہ عقلی ناگزیرات بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔